بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 18۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ آج ازبیلا کے محل میں زبردست رونق تھی۔ لائیشا پہلے بھی اسی محل میں رہتی تھی اور اس کے چپے چپے سے واقف تھی، لیکن آج اس کی حیثیت دوسری تھی۔ پہلے وہ محکوم تھی، آج وہ حاکم تھی۔ کھانا کھانے کے بعد لائیشا مجھے محل کی سیر کرانے کے لیے لے گئی۔ اس نے محافظوں کو ساتھ آنے سے منع کر دیا اور تنہا مجھے محل دکھانے لگی۔ میں نے لائیشا کو بتایا کہ مجھے محل وحل دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میرے لیے اس محل میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن لائیشا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مختلف عمارتوں سے گزرتی ہوئی محل کے ایک دور دراز گوشے میں لے آئی تھی۔ یہ محل کا وہ حصہ جہاں میری رہائش تھی۔ اس نے ایک خوابگاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میری نظروں کے سامنے ایک حسین اور سجی سجائی خوابگاہ تھی، جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کی سجاوٹ ابھی چند لمحے قبل پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ یقیناً لائیشا نے حکم دے کر اسے خاص طور پر آراستہ کروایا ہوگا۔ میں لائیشا کے ساتھ ہی خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور لائیشا نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے اوکیاس، لائیشا نے ایک شان دل ربائی سے کہا۔ مجھے تنہائی درکار تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ سنو اوکیاس، اس نے کہنا شروع کر دیا، میں اب ازبیلا کی ملکہ ہوں اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی ازبیلا کی حکومت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم کون ہو اور کیا ہو اس بارے میں تفصیلات پیش کرنے سے میرا علم قاصر ہے، البتہ تمہاری بعض خصوصیات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم نسیم سحری کے ایک لطیف و پرکیف جھونکے کی طرح میری زندگی میں داخل ہوئے ہو اور اسی طرح چپکے سے دبے پاؤں نکل جاؤ گے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ میں ازبیلا کی ملکہ اس وقت تک رہ سکتی ہوں جب تک کہ میں شادی نہ کر لوں۔ شادی کرنے کے بعد مجھے یہ حکومت اپنے شوہر کے حوالے کرنی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ میرا فیصلہ ہے کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، اور پھر اوکیاس میں شادی کر بھی کیسے سکتی ہوں؟ جس عورت نے تمہیں قریب سے دیکھ لیا ہو وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لائیشا کے دل میں میرے لیے اس قسم کے جذبات ہوں گے۔ میں اسے اس کے تمام تر علم و حکمت کے باوجود ایک چھوٹی سی لڑکی ہی سمجھتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں جذبات کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ لائیشا کی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ محل میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا اور کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم جگہ جگہ قندیلیں روشن تھیں جن کی مدھم روشنی میں در و دیوار کے لمبے لمبے سائے نظر آتے تھے۔ میں لائیشا کی خوابگاہ سے نکل کر ایک لمبی راہداری کو طے کر کے آگے بڑھ گیا۔ اب میں جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں نسبتاً اندھیرا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک سیاہ سایہ میرے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ آنے والے نے سر سے پاؤں تک ایک سیاہ رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ اندھیرے کا ایک جز معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ سایہ میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ چاہتا ہوں نہیں، چاہتی ہوں، سائے میں سے ایک بوڑھی کی آواز بلند ہوئی اور دو ہاتھوں نے نقاب الٹ دیا۔ میں نے نیم تاریکی میں تاشرا کو پہچان لیا۔ میں تم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں اوکیاس، یا جو بھی تمہارا نام ہے، اس نے مجھ سے کہا۔
اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دن کی مصروفیات تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ تم اس وقت جہاں جا رہے ہو اس کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے۔ اس کے بوڑھے جھریوں بھرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ فی الحال میرا نام اکیاس ہی ہے، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہو؟ قسم ہے اپنے پیدا کرنے والے کی، میرا سارا علم تمہارے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے، اس نے اپنی کھوکھلی آواز میں کہا۔ میں انسان کو دیکھ کر ذرا دیر میں ہی اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیتی ہوں، اور ہر آدمی کے ستارے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں، مگر تم دنیا کے عجیب ترین انسان ہو۔ تمہارے بارے میں ستارے بالکل خاموش ہیں، کوئی اشارہ نہیں، کوئی ذرا سا بھی اشارہ نہیں ملتا۔ میں حیران ہوں کہ تم کو کیا سمجھوں۔ ویسے آج دن بھر تمہاری غیر معمولی بہادری کے چرچے رہے ہیں، تم یقیناً دیوتا کا کوئی اوتار ہو۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری مناسب تعظیم کر سکوں اور تم سے کچھ مانگ سکوں۔ لیکن تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی تاشرا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہ تو کوئی دیوتا ہوں اور نہ کسی دیوتا کا اوتار ہوں، میرے بارے میں شاید مجھے خود بھی پورے طور پر معلوم نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے دیوتاؤں کے سامنے مانگو، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، تاہم تم ایک بہادر اور غیر معمولی انسان ہو، نہ جانے ستارے تمہارے بارے میں خاموش کیوں ہیں۔ میں تمہیں اس بات سے خبردار کرنا بہتر سمجھتی ہوں کہ لاگاس تمہارے خون کا پیاسا ہے اور وہ تمہیں ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، وہ انتہائی کینہ توز آدمی ہے، تاشرہ نے کہا۔ اس اطلاع کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے جواب دیا، اور میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ جب مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کون ہوں تو تم میرے بارے میں کیا معلوم کر سکتی ہو؟ اور میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس سے گفتگو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن تاشرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ دوسرے دن لاگاس سے میری ملاقات ہوئی۔ ازبیلا کے عزیز مل کر ایک زبردست جشن کا انعقاد کیا جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، جس کے دوران حسین و نازک کنیزیں اپنے حسن کا جلوہ پیش کر رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک خوبصورت کنیز اس جشن میں داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک کشتی تھی جس میں انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ میں نے ایک جام ہاتھ میں لیا اور لاگاس کے پاس جا پہنچا۔ لاگاس، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، اب ہمارے درمیان دشمنی ختم ہو چکی ہے، ہم دوست بن گئے ہیں، آؤ پچھلی باتوں کو بھلا دیں اور دوستی کے معاہدے کریں۔ میری آواز کافی بلند تھی اور بہت سارے مہمان ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں اکیاس، لاگاس نے جواب دیا۔ میں اس کے لہجے کی منافقت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ہمیں ساری پرانی تلخیوں کو فراموش کر دینا چاہیے، اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو چلو اس نئی زندگی کا آغاز ہم اس جام سے کریں گے، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے اس میں سے تم چند گھونٹ پیو، پھر میں چند گھونٹ پیوں گا، اور اس طرح ہم اپنی دوستی کی تکمیل کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ لاگاس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ یہ جام تمہارے لیے ہے اکیاس، اس نے مردہ آواز سے کہا۔ میں اپنے لیے دوسرا جام منگوا لیتا ہوں، دونوں ایک ساتھ پئیں گے۔ نہیں، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک ہی جام سے اور اسی جام سے پئیں گے۔ اب سارے مہمان ہماری طرف متوجہ تھے۔ اور پروفیسر، پھر میری زندگی کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے لوگوں کو اس جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ لاگاس نے جام میرے ہاتھ سے لے لیا، اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اس نے جام سے چند گھونٹ پیے اور جام مجھے واپس کر دیا۔ میں نے فوراً جام اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اسے خالی کر دیا۔ لاگاس بھری محفل میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ اس جام کو پینے سے مسلسل انکار کرے گا تو اہل محفل اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی عزت اور وقار کی خاطر موت کو گلے لگا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں اس جام کو پی رہا تھا تو لاگاس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ رقصان تھی، اس کی زندگی کی آخری مسکراہٹ جس میں یہ یقین شامل تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں بھی زندہ نہ بچ سکوں گا، کیونکہ میں بھی اس کی طرح زہر پی رہا تھا۔
چند لمحوں میں لاغاس نے دم توڑ دیا اور پوری محفل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ لاغاس کی موت کا سبب سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگر جام میں زہر ملا ہوا تھا تو ان کے خیال کے مطابق مجھے بھی ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے سامنے زندہ سلامت اور حشاش بشاش ٹہل رہا تھا۔ جشن طرب ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ لاغاس کے آخری سفر کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور میں نے ازبیلا کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بوقام اور لئیشا سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ لئیشا کو ازبیلا کی حکومت مل گئی تھی اور اب میرے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں میں محل سے باہر نکلا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر محل کو دیکھا اور پھر کسی سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ میری اگلی منزل کون سی تھی مجھے اس کے بارے میں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ لئیشا اور بوقام کو اس کے حال پر چھوڑ کر اب میں نئی دنیاؤں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح اب ان لوگوں سے میری کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی جنہیں میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا تھا۔ میں ان کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ میں نے ساری رات اپنا سفر جاری رکھا۔ ازبیلا کا شہر اور اس کے مضافات اب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میں وسیع گنجان اور تاریک جنگلوں سے گزرتا ہوا چلا آیا تھا۔ مجھے نہ سمت کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ میں نے کتنا سفر طے کر لیا ہے اور اب میں کہاں ہوں۔ بہرحال اتنا اندازہ مجھے ضرور تھا کہ میں سمندری علاقے سے بہت دور نکل آیا ہوں، کیونکہ اب میں جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں کی ہوا میں رطوبت کے بجائے خشکی کا احساس ہو رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تھی، ستارے ایک ایک کر کے نظروں سے اوجھل ہونے لگے تھے۔ دور افق پر ایک سفید مدھم سی لکیر نمودار ہونے لگی تھی جو بہت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ ساری رات مختلف اقسام کے جنگلی جانوروں سے میری مدبھیڑ ہوتی رہی تھی۔ ان میں بعض خطرناک درندے بھی شامل تھے، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تم تو جانتے ہی ہو پروفیسر کہ جنگل دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ رات کو جنگل کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے جس کا تجربہ صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں جنگل میں راتیں گزارنے کا موقع ملا ہو، اور میں تو ہر قسم کے تجربوں سے گزر رہا تھا اور گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اب صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور میں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے منظر کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادی میں پایا جس کے تین اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے اور ایک طرف صاف و شفاف پانی کا ایک دریا اپنی مترنم آواز میں بہہ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی وادی تھی اور اس میں دور تک چھوٹے چھوٹے مکانوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ البتہ بعض مکان کافی بڑے اور بلند بھی نظر آ رہے تھے اور ابھی تک مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ اس نئی بستی کے لوگ ابھی تک محو خواب تھے کیونکہ ابھی تک سویرا نہیں ہوا تھا۔ میں ایک بڑے سے پیڑ کے تنے سے پیٹ لگا کر بیٹھ گیا اور میں نے آرام سے اپنی ٹانگیں زمین پر پھیلا دیں۔ نہ جانے یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں رہنے والے کون لوگ ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال کوئی بھی ہوں مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر یہاں ٹھہر کر اور بستی کی سیر کر کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایک حیرت انگیز واقعات کی ایک دنیا میرے انتظار میں یہاں موجود ہے۔ میں رات بھر چلتا رہا، اس لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا مجھے بہت فرحت بخش محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں شاید زیادہ دیر تک نہیں سویا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ لوگ زور زور سے میرے قریب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، وہ تعداد میں 5 تھے اور عمدہ قسم کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ بڑے قوی ہیکل اور مضبوط قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کا لباس باقی چاروں کے لباس کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ درجے کا معلوم ہوتا تھا اور وہ غالباً ان سب کا سردار تھا۔ مجھے تو یہ کوئی مفرور غلام معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، شاید کسی کو قتل کر کے بھاگا ہے۔ یہ قاتل تو ہو سکتا ہے، دوسرے نے جواب دیا، لیکن شکل و صورت سے غلام نہیں لگتا۔ اس کی رنگت کتنی لاجواب ہے اور جسم کتنا خوبصورت ہے۔ غلاموں کے سر پر کیا سینگ لگے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے جو سردار نظر آ رہا تھا اس نے کہا، کیا غلام خوبصورت اور مضبوط جسموں کے مالک نہیں ہو سکتے؟ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ان میں سے 2 آدمی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔
میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر اضطراب کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور آرام کر رہا ہوں، میں نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں پروفیسر کہ یہ یونان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا، جب انسانوں کو غلام بنا لینا ایک عام سی بات تھی، اور صرف بیرونی ملکوں سے غلام نہیں لائے جاتے تھے بلکہ اندرون ملک میں بھی لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور انہیں ساری زندگی اپنے آقاؤں کی خدمت میں گزارنی پڑتی تھی۔ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز غلاموں کی تلاش میں گھوما کرتے تھے اور ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کر ان کو بذریعہ طاقت اسیر کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا اور جہازوں میں لاد کر دور دراز کے ملکوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ہتھیار بند لوگوں کے گروہ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے اور اکا دکا لوگوں کو پکڑ کر انہیں اپنا غلام بنا لیتی تھی اور غلاموں کے کسی تاجر کے ہاتھوں انہیں فروخت کر کے ملک سے باہر بھیجوا دیتی تھی۔ یونان کے غلاموں کی المناک زندگی سے متعلق بہت سے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات میرے سینے میں محفوظ ہیں، جنہیں میں پھر کبھی سناؤں گا۔ میں ان لوگوں کو کچھ کچھ پہچان رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے تیوروں سے مجھے مشکوک نظر آ رہے تھے۔ ان کا تعلق شاید غلاموں کی تجارت سے تھا اور یہ اکا دکا لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا کرتے تھے۔ میری سوچ غلط نہیں تھی، یہ نڈر بھی لگتا ہے اور حاضر جواب بھی ہے۔ یقیناً اس نے کسی اچھے ماحول میں زندگی گزاری ہے، کافی بڑی رقم دے جائے گا۔ سردار نے اپنے قریب کھڑے ہوئے سوار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی زبان اور لب و لہجہ بھی صاف ہے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس بار سردار نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تمہارے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں اور پہلے حصے کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، میں نے اس سے کہا۔ بات دراصل یہ تھی پروفیسر کہ میں نے اپنی زندگی کی کافی دن کسی نہ کسی صورت میں غلام بن کر گزار لیے تھے اور اب فی الحال میں دوبارہ غلام بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کافی عرصہ الفیٹس کی غلامی میں رہا تھا اور پھر مجھے شاکانیہ نے خرید لیا اور میں نے غلامی کی زندگی کے کافی تجربات حاصل کر لیے، اگرچہ فی الحقیقت کہیں بھی میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو سرزمین یونان پر غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن اب میں اس زندگی کو دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑے مغرور معلوم ہوتے ہو، سردار نے کہا۔ کچھ کام دھندا بھی جانتے ہو، فن سپاہ گیری سے واقف ہو؟ جب میں تمہارے پاس اس درخواست کے ساتھ آؤں تو تم مجھے اپنی ملازمت میں قبول کر لو، اس وقت تم مجھ سے یہ سارے سوالات پوچھ لینا، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت میرا دماغ نہ چاٹو اور اپنا راستہ ناپو۔ تو یہ بات ہے، سردار نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم اس وقت کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ تم جیسے لوگ میری دولت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر میرا ایک جہاز ویران ساحل پر لنگر انداز ہے، جس میں تمہارے جیسے بھائی بند موجود ہیں۔ اب تم اس سرزمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے۔ مجھے اب مزید تلاش کی ضرورت نہیں، تنہا تمہاری قیمت کئی عام غلاموں کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ بڑا خوبصورت بدن ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے زور سے ہنسا۔ اس کا قہقہہ بڑا خوفناک تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے برابر کھڑے ہوئے شخص کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور پروفیسر، اس شخص نے اس قدر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ مجھ پر جال پھینکا کہ چند لمحوں تک تو میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا ہوا تھا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم کا اوپری حصہ ریشم کی مضبوط ڈوریوں میں جکڑا ہوا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کھڑے ہوتے ہی جال نے میری ٹانگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سردار کے ساتھی کے ہاتھ کی ایک جنبش نے میری ٹانگوں کی آزادی بھی چھین لی۔ اب میں مچھلی کی طرح جال میں پھنسا ہوا تھا۔ تمہاری بد زبانی کی سزا کے طور پر میں تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا، سردار نے حقارت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، لیکن میں بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی ہوں، اور کاروبار کا پہلا اصول یہ ہے کہ جذبات کو عقل پر غالب مت آنے دو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک عمدہ قسم کے غلام ہو اور میں تمہاری بہت زیادہ قیمت وصول کر سکتا ہوں، اس لیے میں تمہیں مارنے کے بجائے گرفتار کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ پروفیسر، میں اگر چاہتا تو چند لمحوں میں یہ سارا ناٹک ختم ہو سکتا تھا۔ بھلا ریشم کی یہ ڈوریاں میری آزادی کی راہ میں کیا رکاوٹ بن سکتی تھیں؟ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ انسانوں کی تجارت کرنے والے ان بردہ فروشوں کو
یہیں جہنم واصل کر دوں اور خود کہیں آگے نکل جاؤں، لیکن پھر فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سردار نے اپنے جہاز کا ذکر کیا ہے جو یہاں سے کافی فاصلے پر ایک ویران ساحل پر کھڑا ہوا ہے اور جس میں بہت سے غلام موجود ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو زیادہ بڑی اور زیادہ کڑی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ میں نے خود کو جال سے آزاد کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سردار کے ساتھی نے ڈوری کھینچی اور جال کو میرے جسم کے گرد اور زیادہ سختی کے ساتھ کس دیا۔ میرے دونوں بازو پہلوؤں کے ساتھ لگے ہوئے تھی اور دونوں ٹانگیں سیدھی ہو کر آپس میں جڑ گئی تھیں۔ میں زمین پر کھڑا ہوا تھا لیکن اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ میرے قریب کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے سردار کے اشارے پر مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور پھر انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میرا وزن کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ تم تو دیکھ ہی رہے ہو پروفیسر، میری جسامت ایک عام صحت مند انسان کی جسامت سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر لادا اور پھر اچھی طرح سے مجھے گھوڑے کے جسم کے ساتھ باندھ دیا تاکہ میں نہ گر سکوں۔ سردار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور باقی چاروں آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جس گھوڑے پر مجھے لادا گیا تھا وہ درمیان میں تھا، اور تب پروفیسر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں کو کڑی سزا ملنی ہی چاہیے، اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں ان لوگوں کی آپس میں گفتگو سے معلوم ہوا کہ سردار، جس کا نام اوفاس ہے، غلاموں کا ایک بین الاقوامی تاجر ہے اور کئی بڑے بڑے جہازوں کا مالک ہے۔ اس کے جہاز دنیا میں ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے مسلح کارندے ہر جگہ سے انسانوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر ان غلاموں کو جہازوں کے ذریعے ان کے اصل وطن سے ہزاروں میل دور پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے وطن کو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کبھی زندگی بھر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اجنبی سرزمینوں پر اجنبی لوگوں کے درمیان اپنی دکھ بھری زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بردہ فروشوں کا یہ گروہ ازبیلا میں غلاموں کی تلاش میں آیا تھا، لیکن ازبیلا میں ہونے والی اچانک سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر اب جلد ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اوفاس اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، لائشہ نے قزاقوں کی مدد سے ازبیلا کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن دراصل اس فتح کا سہرا ایک ایسے پراسرار شخص کے سر ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ شخص حیرت انگیز اور غیر انسانی قوتوں کا مالک ہے۔ سنا ہے اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ سارے ازبیلا میں اس شخص کی حیران کن کارناموں کا شہرا ہے۔ بچے بچے کی زبان پر اس کی شجاعت کے افسانے ہیں۔ اگر وہ شخص ہمیں تنہا مل جائے تو، ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو وہ شاید ہم سب کا قیمہ بنا ڈالے گا۔ اوفاس نے قہقہ لگا کر جواب دیا۔ میں ان لوگوں کی گفتگو سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ان بے وقوفوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ ایک غلام کو نہیں بلکہ اپنی موت کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ویرانوں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ہمارا چھوٹا سا قافلہ شام تک سفر کرتا رہا۔ ازبیلا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ وادی بھی اب بہت دور رہ گئی تھی جہاں میں نے قیام کیا تھا، جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور جہاں سے ان نئے واقعات کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں سارے دن گھوڑے کی پیٹھ پر پڑا رہا۔ اس دوران انہوں نے صرف ایک بار مجھے ایک برتن میں پانی پلایا تھا۔ برتن ایک بردہ فروش کے ہاتھ میں تھا جس کو اس نے میرے منہ سے لگا دیا تھا، اور میں نے اس طرح بےتاب ہو کر پانی پیا گویا کہ میں سخت پیاسا تھا اور بغیر پانی کے مرا جا رہا تھا۔ دراصل پروفیسر، میں انہیں اپنے بارے میں ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں کوئی غیر معمولی انسان ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پورے ازبیلا میں اس غیر معمولی انسان کے یعنی میرے چرچے تھے، اور ان بردہ فروشوں نے بھی میرے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں انہیں وقت سے پہلے ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ ایک جگہ سرسبز درختوں کے جھنڈ کے نیچے انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ اب ہمیں یہاں قیام کرنا چاہیے، اوفاس نے کہا۔ ہمیں چلتے ہوئے سارا دن گزر گیا ہے، اور اب ہم رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح ہم دوبارہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر ہم اپنے جہاز پر ہوں گے۔ اس کے باقی ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ اب ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مجھے گھوڑے سے نیچے اتارا اور سرسبز گھاس پر لٹا دیا۔
سردار کے حکم پر میرے گرد کسے ہوئے جال کی بعض ڈوریاں کچھ حد تک ڈھیلی کر دی گئی تھیں کہ میری ٹانگیں آزاد ہو جائیں تاکہ میں کھڑا ہو سکوں اور میری رگوں کا خون منجمد نہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مضبوط ڈوری میرے کمر کے گرد باندھی اور اس کا دوسرا سرا ایک مضبوط درخت کے موٹے کے تنے کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ میں بھاگ نہ سکوں۔ جسم کا بالائی حصہ اور میرے دونوں بازو حسب سابق سختی کے ساتھ ریشم کی ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آگ روشن کر دی گئی تھی۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے ہرن کا شکار کیا تھا۔ اب ان میں سے ایک شخص نے ہرن کی کھال اتاری اور اس کے گوشت کے پارچے بنا دیے، پھر انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ آگ پر بھونا جانے لگا۔ سوندھے سوندھے گوشت کی خوشبو سارے جنگل میں پھیل گئی۔ ذرا دیر بعد وہ چاروں مزے سے بیٹھے گوشت کھا رہے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا گویا میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مجھے صرف پانی پلانے پر اکتفا کیا گیا۔ میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ آقاؤں کے نزدیک غلاموں کو صرف اتنا ہی کھانا دینے کی ضرورت تھی جس سے ان کی توانائی بحال رہے اور انہیں زندہ رہنے کا کام کرے اور اپنی نسل بڑھانے کے قابل رکھے۔ اسیری کی حالت میں غلاموں کو بھوکا رکھنا اور انہیں برائے نام غذا دینا ایک عام سی بات تھی۔ پانچوں آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپس میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اب ان کی گفتگو کا موضوع ایزبیلا نہیں تھا۔ وہ اب اپنے اس جہاز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو ویران ساحل پر کھڑا ہوا تھا اور جہاں ہم صبح کو پہنچنے والے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جہاز گزشتہ 6 ماہ سے سمندر کے سینے پر رواں دواں ہے اور اس نے دنیا کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں غلام اکٹھا کر لیے ہیں۔ جہاز یہاں سے اب سیدھا روم کا راستہ اختیار کرے گا جہاں ان سارے غلاموں کو فروخت کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اوفاس اور اس کے ساتھی کا تعلق پرتگال سے ہے اور اس وقت سمندر میں ان کے 1 سے زائد جہاز موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ غالباً میری ذات میں ان کی دلچسپی اب ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ایک غلام سے انہیں صرف اسی قدر دلچسپی ہونی چاہیے کہ وہ کتنی قیمت لائے گا، اور انہیں یقین تھا کہ میری اچھی قیمت ملے گی۔ پھر بھلا اس بارے میں زیادہ سوچنے یا گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے میرے جسم کے گرد بندھے ہوئے جال کا اچھی طرح معائنہ کیا، اس کی ڈوریوں اور پھندوں کا اچھی طرح جائزہ لیا، میری کمر میں بندھی ہوئی ڈوری کو کھینچ کھینچ کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور درخت کے ساتھ بندھے ہوئے اس کے سرے کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہ لوگ سونے سے پہلے اس بات کا مکمل اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ میں جال کی ڈوریاں توڑوا کر راہ فرار اختیار نہ کر لوں۔ اپنے طور پر پورا اطمینان کر لینے کے بعد وہ پانچوں آرام سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی اچھی طرح کھلا پلا کر درختوں سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے 4 لیٹ گئے اور ایک کھڑا ہو کر ٹہلنے لگا۔ وہ لوگ بڑے نظم و ضبط کے عادی اور تجربے کار لوگ تھے۔ ایک پہر رات گزر گئی اور اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ پہرا دینے والا شخص گاہے گاہے مجھ پر نظر ڈال لیتا تھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں بالکل خاموش تھا، لیکن پہرا دینے والے شخص کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں، آنے والے زمانوں کی باتیں، حال کی باتیں۔ میرے سر پر پھیلی ہوئی سیاہ آسمان کی چادر میں ہزاروں ستارے جگمگا رہے تھے اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر اپنے پرانے دوستوں سے خاموشی کے ساتھ محو کلام تھا۔ ایک پہر گزرنے کے بعد پہرے دار نے اپنے ایک ساتھی کو جگا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی دوسرے پہرے دار کی ڈیوٹی کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے حساس کانوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ پہرے دار کے بے فکر کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی تھی، اور میں نے اسے اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ لیٹا رہا۔ سرسراہٹ کی آواز قریب تر آ رہی تھی اور تب اچانک پہرے دار اپنی جگہ سے اچھل کر دور چلا گیا۔ ایک سیاہ ناک کا خوفناک سانپ ٹھیک اس جگہ موجود تھا جہاں چند لمحے پہلے وہ پہرے دار کھڑا ہوا تھا۔ سانپ اب تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے جسم پر صرف میری ٹانگیں حرکت کرنے کے قابل تھیں اور پہرے دار کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ سانپ کو ہلاک کر سکے۔ اس نے گھبراہٹ میں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی پتھر وغیرہ تلاش کر سکے۔ اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار موجود تھی، لیکن ظاہر ہے تلوار اس وقت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔
کیونکہ سانپ اگلے ہی لمحے میرے سینے پر چڑھ آیا تھا۔ میں پہرے دار کو حیران نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سانپ اگر مجھے کاٹ بھی لیتا تو میرا کیا بگڑ سکتا تھا، مگر یہ اپنی خفیہ قوتوں کے مظاہرے کا مناسب وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے لیٹے ہی لیٹے تیزی سے اس طرح پلٹا کھایا کہ سانپ میرے سینے کے نیچے دب کر رہ گیا۔ پہرے دار حیرت اور خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید یقین تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا اور زہریلا سانپ ضرور مجھے ڈس لے گا۔ میں ذرا دیر تک اسی عالم میں پڑا رہا اور سانپ میرے پتھر جیسے سینے کے نیچے دب کر بالکل بے بس ہو گیا۔ وہ ایک بار بھی جنبش نہ کر سکا۔ اس کی دم کی طرف کا کچھ حصہ آزاد تھا، جسے اس نے دو ایک بار زور زور سے ہلایا اور پھر دم توڑ دیا۔ اس کے بعد میں سیدھا ہو گیا۔ مرا ہوا سانپ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار میرے قریب آیا اور غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ میں مسکرا دیا۔ تم زندہ ہو؟ تمہیں سانپ نے کاٹا تو نہیں؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ قبل اس کے کہ وہ مجھے کاٹتا میں نے اس کا بھرتا بنا دیا۔ تم واقعی بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، بہت ہی بہادر اور غیر معمولی، اس نے کہا۔ کیا تم مجھے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا، میں نے کہا۔ پہرے دار خاموش ہو گیا۔ رات گزر گئی تھی اور ان چاروں نے باری باری پہرا دیا۔ سردار ساری رات سوتا رہا۔ صبح کو رات والے پہرے دار نے سردار کو مرا ہوا سانپ دکھایا اور اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ سردار بہت متحیر ہوا اور اس نے میرے کارنامے سے خوش ہو کر میرے حال پر یہ عنایت کی کہ مجھے رات کا کچھ بچا ہوا گوشت دے دیا، جسے لینے سے میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جنگل کے گھنے پن میں کمی آ گئی اور ریتیلا میدان شروع ہو گیا۔ اب دور سے سمندر کا چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی کافی فاصلہ طے کرنا تھا۔ ہم لوگ اسی طرح چلتے رہے اور سمندر نزدیک آتا گیا، یہاں تک کہ ہمیں ایک جہاز کے دھندلے دھندلے نقوش بھی نظر آنے لگے۔ یہ واقعی ایک ویران ساحل تھا۔ دور دور تک میلوں تک کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ سمندر کا یہ حصہ جہازوں اور کشتیوں سے بالکل خالی تھا۔ دراصل یہ ایک چھوٹی سی خلیج تھی جو کافی اندر تک چلی گئی تھی۔ یہاں میلوں میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اوفاس نے اپنی جہاز کو کھڑا کرنے کے لیے یقیناً بہت محفوظ جگہ تلاش کر لی تھی۔ یہاں اس کا جہاز اگر مہینوں تک بھی لنگر انداز رہتا تو کسی کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ جب ساحل کے قریب پہنچے تو اوفاس اور اس کے دوسرے ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ اوفاس نے جہاز کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور میں نے دیکھا کہ جہاز کے ساتھ بندھی ہوئی ایک بڑی سی کشتی کو کھولا جا رہا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ کشتی ہمارے پاس پہنچ گئی اور ان پانچوں میں سے سردار سمیت 4 آدمی کشتی میں سوار ہو گئے اور انہوں نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ ایک آدمی گھوڑوں کے ساتھ ساحل پر رہ گیا تھا۔ ہم لوگوں کو جہاز پر پہنچانے کے بعد کشتی فوراً ہی واپس چلی گئی اور ذرا ہی دیر میں 5 آدمی کو مع 5 گھوڑوں کے لے کر لوٹ آئی تھی۔ گھوڑوں کو بھی جہاز پر سوار کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا، لیکن اس میں مسافر نہیں تھے۔ عملے کے افراد کے علاوہ اس میں بڑی تعداد میں اوفاس کے مسلح سپاہی تھے اور جہاز کا ایک بہت بڑا حصہ غلاموں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے بھی ان غلاموں میں شامل کر لیا گیا اور میرے جسم پر سے ریشم کے جال کو کھول کر مجھے لوہے کی مضبوط زنجیر پہنا دی گئی تھی۔ میں ان غلاموں کی حالت زار کیا بتاؤں پروفیسر، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ مویشیوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان غلاموں کی تعداد کئی سو کے لگ بھگ تھی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں اور بچے بھی۔ سارے مرد اور ساری عورتیں جوان تھیں۔ بوڑھے غلاموں کا اس زمانے میں کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ بوڑھے غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ محنت اور کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ غلاموں کی اکثریت بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی تھی، اور اگر کوئی اتنا ڈھیٹ ہوتا تھا کہ ساری سختیاں جھیلنے اور غیر انسانی حالات میں زندگی گزارنے کے باوجود بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو جاتا تھا تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا اور اسے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اکثر آقا تو اپنے بوڑھے غلاموں کو خود ہی ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال بیمار غلاموں کا ہوتا تھا۔
کسی غلام کا بیمار ہو جانا اس کے لیے موت کی علامت تھی، کیونکہ بیماری کے بڑھنے کی صورت میں مالک خود ہی اسے ختم کر دیتا تھا۔ بیمار غلام کے علاج و تیمارداری کے لیے نہ کسی کے پاس وقت تھا نہ پیسہ۔ جہاز کے نیچے ایک بہت بڑا مسافر خانہ بنا ہوا تھا اور اسی میں غلاموں کو جانوروں کی طرح بھر دیا گیا تھا۔ مجھے جب یہاں زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا تو سخت تعفن کی وجہ سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میرے چاروں طرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے اور نیم برہنہ فاقہ زدہ پابا زنجیر مردوں اور عورتوں کا ہجوم، جس میں بہت سے بچے بھی شامل تھے، اور ان لوگوں کے جسموں پر سیاہ میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں اور سخت بدبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے ان کو کب سے نہانے کا موقع حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جہاز کے سخت لکڑی کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسموں کے نیچے کوئی بستر نہیں تھا۔ ان کے بال اور ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور میرے دل میں بردہ فروشوں کے خلاف شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ میری آمد پر تمام غلاموں کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ وہ مجھے حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ میرے جسم کی انوکھی رنگت انہیں بہت متاثر کر رہی تھی۔ میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود غلاموں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے مجھے مختلف قوموں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت نظر آئی تھی۔ ان میں سیاہ فام حبشی بھی شامل تھے اور سفید فام یوروپی بھی۔ کئی ایک چینی ناگ اور پیلی رنگت والے منگول نسل کے لوگ بھی تھے اور گندمی رنگت والے ساولے ہندوستانی بھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے انہیں پکڑ کر یہاں لایا گیا تھا۔ قسمت ان بیچاروں کو نہ جانے دنیا کے کن کن گوشوں سے یہاں کھینچ لائی تھی۔ جو مسلح سپاہی مجھے لے کر تہ خانے میں آئے تھے، انہوں نے ایک دھکے کے ساتھ مجھے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ باقی سارے غلاموں کی طرح میرے ہاتھ پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ میں اس اچانک جھٹکے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ جس جگہ میں گرا اس جگہ ایک نوجوان سیاہ فام عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں ساری دنیا کی ویرانیاں سمٹ آئی تھیں۔ اس عورت نے بڑے اپنائیت کے انداز میں مجھے ایک زنجیر بستہ ہاتھوں سے سہارا دیا۔ سپاہی ہنسنے لگے۔ ان کی اس بے ہودگی پر میرا خون کھول گیا۔ میں چاہتا تو انہیں مکھی مچھر کی طرح مسل کر پھینک دیتا، لیکن اس وقت مجھے مصلحت آمیز خاموشی سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ میں چپ چاپ اس مہربان عورت کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اپنا سر جھکا لیا، گویا کہ میں بہت دکھی اور مظلوم ہوں۔ سارے غلام خوفزدہ بھیڑ بکریوں کی طرح سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے ہاتھ میں لمبے لمبے چابک لہرا رہی تھی۔ سپاہی مجھے تہ خانے میں پھینک کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بہت سے غلام اپنی جگہوں سے چل کر میرے پاس آ گئے اور مجھ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے لگے۔ یہ لوگ جگ جگ کی زبانیں بول رہے تھے، لیکن میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں ان سب کی زبانیں بخوبی سمجھتا تھا، اور میں نے ان کے سوالات کی بوچھاڑ کے جواب میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ میں بھی انہی کی طرح ان بردہ فروشوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن مجھے اپنی آزادی سے محبت ہے۔ میں نے دیکھا پروفیسر کہ آزادی کے نام پر ان کی آنکھوں میں ایک غمناک چمک پیدا ہوئی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ بھلا آزادی سے کون محبت نہیں کرتا ہے؟ میں نے دیکھا پروفیسر کہ ان میں سے ہر ایک کی برہنہ پشت پر کوڑوں کے ضربوں کے لمبے لمبے نشان موجود تھے۔ ان میں سے بعض نشانات تو اس قدر تازہ تھی کہ ان میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو بڑی ہی پابندی سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ میں اس دردناک منظر سے بہت متاثر ہوا اور میں نے طے کر لیا کہ ان بردہ فروشوں کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔ جو سیاہ فام عورت میرے قریب بیٹھی تھی، اس نے اپنا نام کاداسا بتایا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ان غلاموں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پہلے سے غلام ہیں اور انہیں اوفاس نے مختلف مقامات سے خریدا ہے، تاہم اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہیں میری طرح زبردستی پکڑ کر غلام بنا لیا گیا تھا۔ کاداسا کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس نے سپاہیوں سے سنا ہے کہ انہیں صرف اوفاس کی واپسی کا انتظار تھا، اس کے بعد وہ فوراً کوچ کر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید اب چند روز میں جہاز یہاں سے روانہ ہونے والا تھا اور مجھے اس سے پہلے اپنا کام کر لینا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد جہاز کی اگلی منزل کون سی ہوگی اور وہاں تک پہنچنے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا، اور میں اتنے عرصے تک زبردستی غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
قاداسہ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس نے مجھ سے میرے بارے میں بہت سے سوالات کیے، لیکن میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ بردہ فروشوں نے مجھے ازبیلا کے قریب سے گرفتار کیا ہے اور میں ازبیلا کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ ہاتھوں میں کوڑے لیے پہرے دار ہماری برابر نگہداشت کر رہے تھے اور حسب مرضی جس غلام کو چاہتے اس کی پیٹھ پر کوڑے مار دیتے۔ اس کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ شکر ہے کہ اس دوران کسی پہرے دار نے میری پیٹھ کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ دن پھر گزر گیا اور شام ہو گئی۔ تہ خانے میں پھیلی ہوئی نیم تاریکی اب تاریکی میں بدلنے لگی تھی۔ دن بھر غلاموں کو کچھ بھی کھانے کو نہ دیا گیا۔ قاداسہ نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے، شام کے وقت، اور وہ بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ بمشکل کسی بچے کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ مسلسل نیم فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سارا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ اس وقت تک قاداسہ کے علاوہ میری اور کسی سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ میں اسے اپنا منصوبہ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان اسے محض پاگل پن ہی قرار دیتا۔